تحقیق جاری رہنی چاہیے؟ میں تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آب زمزم پینے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اسے جتنا بھی پی لیں فائدہ ہی دیتا ہے، اور اس کے طریقۂ عمل کو بھی تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہوگی۔ اس کا مفید ہونا تو معروف ہے اور ہزارہ سال کی تاریخ سے بھی معلوم ہے، لیکن یہ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کا میکانزم کیا ہے، یہ نئی چیز ہے۔ اس پر محنت کرنے سے ہماری زندگی اور میڈیکل سسٹم میں بہت بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ہم نے آب مرویہ پینے سے پہلے سیف کی مکمل توانائی معلوم کر لی۔ تھوڑا سا جھٹکا لگا۔ اب سیف آب مرویہ پیے گا اور 20 منٹ انتظار کرے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی توانائی ماپی جائے گی تاکہ معلوم ہو سکے کہ آب زمزم پینے سے پہلے اور بعد کیا فرق واقع ہوا ہے۔ یہ آب زمزم پینے سے پہلے کی تمہارے جسم کی توانائی کی مکمل تصویر ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انگوٹھے کے نشانات واضح نہیں ہیں، لیکن آب زمزم پینے کے 15 منٹ بعد ہم فرق دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنا ذرا، آپ نے اپنے جسم کو توانائی بخشی ہے۔ جی، یہ تو زبردست چیز ہے۔ یہ تو صرف 15 منٹ ہیں، یعنی انتہائی تیز۔ اس کی کیا تفصیل ہے اتنے تھوڑے سے وقت میں؟ جب آپ پانی پیتے ہیں تو گویا آپ خود کو چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید پانی ابھی تک آپ کے پیٹ ہی میں ہے، لیکن اس کی توانائی آپ کی جسم کی کمی کو پورا کر رہی ہے۔ توانائی تو بہت تیز ہوتی ہے، لیکن کیمیاوی اثرات شدید نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب، انسانی جسم میں گردش کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ توانائی یا کیمیائی عمل پر، یا دونوں پر؟ دونوں ہی پر، لیکن طاقت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور کیمیکل توانائی ہی سے آتا ہے، یعنی خاصیت توانائی کو حاصل ہے اور کیمیاوی مواد کی حیثیت ثانوی ہے۔ توانائی کیمیکل پر اثر انداز ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، آب زمزم بھوکوں کے لیے کھانا اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ یہ اس تجربے کی تصویر ہے جو ہم نے جرمنی میں ڈاکٹر فائفر کی لیبارٹری میں کیا تھا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ آب مرویہ حقیقی توانائی پر مشتمل ہے۔ ایک اور نئی چیز کہ ڈاکٹر فائفر نے سیف پر تجربے کے بعد اسے ایک چنگم کھلائی جس سے طاقت کا گراف گر گیا، اس کو دوبارہ آب مرویہ پلایا جس سے 20 منٹ میں طاقت کا گراف بڑھ گیا۔ تو درست ہے کہ سویٹس وغیرہ نقصان دہ ہیں، انرجی ڈرنکس بھی۔ ڈاکٹر فائفر کہتے ہیں کہ انرجی ڈرنکس، تمباکو نوشی، یہ تمام جسم کی توانائی کو ختم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، جب میں نے یہ نتیجہ دیکھا تو میں مارے خوشی کے ہوا میں اڑنے لگا۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر فائفر کو پکڑ کر ہلایا اور کہا، ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں۔ تجربہ کے ذریعے طبی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ اس کامیابی پر آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ میں نے محسوس کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو قبلہ ہے، اور ایک بہت عظیم خزانہ ہے جو زمزم کی شکل میں ہمارے درمیان ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سے راز پوشیدہ ہیں جن میں سے ہم ایک کو ہی جان سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ انسان اس چیز پر فخر کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور اس پر بھی فخر کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک عظیم عطیہ ہے۔ ڈاکٹر فائفر، ہمیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میرے لیے اس انٹرویو اور معلومات فراہم کرنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اور وہ ہے آب زمزم۔ شکریہ۔ اس آب زمزم کے 60 نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک مرویہ ہے، اور اس ڈاکومنٹری کا نام بھی یہی ہے۔ بہت شکریہ، میں اس کو ضرور پیوں گا۔ ہم دوبارہ روزہ کے تجربے کی طرف لوٹتے ہیں جس کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں میری اور سیف کی کیا حالت ہے۔
اب 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ہم نے سوچا کہ روزہ رکھ کر ایکسرسائز ہی کرتے ہیں۔ میں عام پانی پر روزہ دار ہوں، جبکہ سیف نے آب مرویہ پر روزہ رکھا ہے۔ فکر نہ کیجیے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی بھوک ہے۔ الحمدللہ اب تک کوئی تکلیف نہیں ہے، بس معمولی سی تھکاوٹ ہے۔ میں خود کو چست محسوس کرتا ہوں۔ جب صبح اٹھا تو یعنی کوئی خاص تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ اچھا، میں جا کر زمزم پیتا ہوں۔ ذرا فرق تو دیکھیے، اس کے مقابل مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ جیسے ہم جاپان کی بلند چوٹی ٹوکیو ٹاور پر گئے تھے، اسی طرح جرمنی میں بھی پہاڑوں کی بلند ترین چوٹی یعنی کوہ ایلپس پر بھی گئے، اور جو پہاڑوں کی بلندیوں پر جانے سے ڈرتا ہو وہ ہمیشہ کھائیوں ہی میں رہتا ہے۔ کوہ ایلپس پر جانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سیف گاڑی چلا رہا تھا۔ دیکھا، یہ فائدہ ہے کسی اجنبی جگہ خود گاڑی چلانے کا۔ ہم جرمنی کے پہاڑی سلسلہ ایلپس پر جا رہے ہیں، جس کا معنی ہے سفید۔ یہ یورپ کا بہت لمبا پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ اٹلی، سوئٹزرلینڈ، فرانس اور جرمنی تک دراز ہے، لیکن جرمنی کی بلند ترین چوٹی یہی ہے جو 3000 میٹر بلند ہے۔ اور ہاں، کوہ ایلپس کی بلند ترین چوٹی تو فرانس میں ہے۔ ہم تو جرمنی کی بلند ترین چوٹی پر جا رہے ہیں۔ فرانس والی بلند ترین چوٹی کا نام ہے مونٹ بلینک، جس کی بلندی 4800 میٹر ہے۔ ہم خیریت سے وہاں پہنچ جائیں گم گے۔ نہیں ہوں گے۔ ہاں، گم نہیں ہوں گے اور کوہ ایلپس پہ پہنچ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ موٹر وے ہے جس پر رفتار کی کوئی حد نہیں۔ جتنا بھی تیز جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اس لیے ہم ہر تھوڑی دیر بعد رک کر پوچھ لیتے ہیں کہ کہیں گم نہ ہو جائیں۔ لیجئے، ملتے ہیں ایلپس کی چوٹی پر۔ کائنات میں پانی عجیب شے ہے۔ اس کے متعلق کیمیکل کے ایک ماہر روسی سائنسدان کہتے ہیں کہ سطح زمین پر موجود تمام اشیاء میں سب سے زیادہ عجیب چیز پانی ہے۔ یہ مائع اشیاء میں سب سے طاقتور ہے۔ یہی وجہ ہے پانی میں یہ قوت ہے کہ وہ سونے کو بھی پگھلا سکتا ہے۔ جی بالکل، پانی ہاضمہ کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خون کی تازگی میں بھی اس کا نمایاں کردار ہے۔ اسی طرح زہریلے مواد کو جسم سے نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ واقعتاً یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ ہاں، پانی عجیب شے ہے۔ ہم نے اسکول میں پڑھا تھا کہ یہ 2 قسم کے مادوں سے بنتا ہے، اور وہ ہیں ہائیڈروجن، آکسیجن۔ ہائیڈروجن جلانے کے کام آتا ہے اور آکسیجن بھی اسی کام آتا ہے، لیکن جب یہ H+O ہوتا ہے تو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بجھا دیتا ہے، صحیح۔ یہ بھی عجیب چیز ہے۔ پانی جب جم جاتا ہے تو مائع سے بہت ہلکا ہو جاتا ہے، جیسا کہ برف جب جم جاتی ہے تو پانی کی سطح کے اوپر آ سبحان جاتی ہے، اللہ۔ اور ان مخلوقات کے لیے رحمت ہے جو برفانی علاقوں میں زیر آب رہتی ہیں۔ صحیح، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پانی زمینی اشیاء میں سے بہت عجیب تصور کیا جاتا ہے اور مقدار میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ ہم کوہ ایلپس کی جرمنی والی سائٹ پر ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ جو فرانس کی طرف ہے، وہاں دنیا کا مشہور صاف پانی کا چشمہ نکلتا ہے جس کا نام ہے اویان۔ اس کی شہرت کیا ہے؟ اویان کا پانی معدنیات سے بھرپور ہونے کی وجہ سے دنیا کا مشہور پانی ہے۔ فرانس میں نکلتا ہے اور بائی کاربونیٹ سے مالا مال ہوتا ہے۔ صحیح، بڑی سخت سردی ہے۔ جی بہت سردی ہے۔ کئی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جیسا یہاں لکھا ہے۔ اچھا یار، آب مرویہ میں بائی کاربونیٹس کا کیا تناسب ہوتا ہے؟ یہاں لکھا ہے مشہور اویان پانی میں بائی کاربونیٹس کا تناسب 357 ملی فی لیٹر ہے، جبکہ آب مرویہ میں 366 ملی فی لیٹر ہے۔ لہٰذا ہم کوہ ایلپس اور جرمنی کی سب سے بلند چوٹی پر بیٹھ کر کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچ ہے کہ روئے زمین پر موجود پانیوں میں سے سب سے پاک پانی زمزم ہے۔ آب مرویہ ہے،
جرمنی کے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر سجدہ ریز ہونے کا اپنا ہی لطف ہے۔ جرمنی کے پہاڑوں کے اس خطے پر شاید ہی اس سے پہلے کوئی سجدہ ریز ہوا ہو۔